اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو نظر اور نیاز ہمارے ہاں رائج ہے، مثلا 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے۔ البتہ 22 رجب تو اب نام کی رہ گئی ہے، پورا رجب کا مہینہ ہی کنڈوں کی نیازیں چل رہا ہوتا ہے۔ یا کوئی امام حسن کا سفرہ لگاتا ہے، کوئی جو ہے وہ امیر المومنین کے نام پہ کسی کو کھلاتا ہے، کوئی جو ہے کسی اور معصوم کے نام پر کسی کو کھلاتا ہے، کہیں پہ امام زمانہ کے نام کا سفرہ لگتا ہے، امام حسین کے نام پر نظر و نیاز اتنی ہوتی ہے۔ بالآخر یہ جو ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، فقہ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقہی طور پر اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے۔ نظر کرنا، نیاز کرنا، کنڈے بنانا یا اور بھی جو بھی چیزیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ فقہ میں نظر وہ ہے جو میں نے بیان کی، یہ جس کو ہم لوگ نظر و نیاز کہتے ہیں، فقہ میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہی طور پر اس کے اپنے ذات یعنی خود عنوان نظر و نیاز کے اوپر کوئی ڈائریکٹلی احکام مترتب ہوں بظاہر نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے اوپر فقہی طور پر کوئی حکم نہیں لاگو ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، چھوڑ دینے چاہیے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح ہے عنوان نظر و نیاز پہ کوئی فقہ نے اس انداز سے جو ہمارے معاشرے میں ہے احکام مترتب نہیں کیے ہیں، لیکن کھانا کھلانے پہ الا ماشاء اللہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کھانا کھانے کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، کھانا کھلانے پر لوگوں کو شوق دلا رہی ہیں اور کھانا نہ کھلانے کے عواقب بیان کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کنڈوں کی نیاز نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، غلط بات ہے۔ اس کو غلط بات اس سینس میں ہے کہ صحیح ہے وہ جو معجزہ وہاں پر نقل کیا گیا ہے وہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے، وہ معجزہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے، سو یہ نہ پڑھیں۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک نیاز بنا کر اس پہ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ الحمد اور قل هو اللہ کا ثواب تو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ اور آپ اگر ہدیہ دیں گے امام صادق علیہ السلام کو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو امام صادق علیہ السلام کو ہدیہ دیں مگر امام صادق ریورس میں آپ کو کچھ نہیں دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کو کچھ نہیں دیتا، یہ ان کو نوازتے ہیں، تو جو ان کے لیے ہدیہ لے کر جائے کیسے ممکن ہے کہ یہ اس کو نہ نوازیں؟ اب میں مجبور ہو جاتا ہوں، بعض اوقات بعض چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی میں ایک قصہ نقل کرتا ہے۔ بلخ کا ایک آدمی تھا جو مومن تھا اور امام کی ولایت کو مانتا تھا، مالدار آدمی تھا، ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، جب بھی حج کے لیے جاتا تھا تو واپسی میں امام کے لیے اپنے شہر سے ہدایہ لے کر آتا تھا، امام کو پیش کرتا تھا۔ اچھا، اس کی زوجہ جو تھی اتنی پکی مومنہ نہیں تھی، کچھ عرصے بعد اس نے اپنے شوہر کو ایک تانا دیا کہ تم تو ہمیشہ اپنے امام کے لیے اتنا کچھ لے کر جاتے ہو مگر انہوں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں دیا، تم ہمیشہ خالی ہاتھ وہاں سے آتے ہو۔ خیر اس نے کہا کہ بھائی ہم تو کھاتے ہی امام کا ہیں، ہمارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ امام ہی کا صدقہ ہے، امام کے طفیل ہمیں ملتا ہے، بنا رزق الورا انہی کے ذریعے ہمیں رزق عطا ہوتا ہے، انہی کے ذریعے ہمیں ساری نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم تو انہی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں، انہی کی وجہ سے تو۔ لیکن بالآخر یہ اس کا ایمان تھا نا، وہ اتنی مضبوط عقیدے کی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی، سال آیا، حج پہ جانے لگا، پھر اپنے امام کے لیے کچھ ہدیے لے کر گیا۔ اب میں بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں، بڑا طول و تفصیل والا قصہ ہے اور بڑا اچھا قصہ ہے، اور اینڈ کی طرف بھی میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس دفعہ جب وہ گیا امام کی خدمت میں سلام کہا، سلام کے بعد ہدیے پیش کیے، امام نے اس کو روک لیا اس دفعہ کہ کھانا ساتھ کھائیں گے۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو زحمت نہیں دینے، کہتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم ساتھ آج کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے لگے تو جیسے کہ رواج تھا اس زمانے میں، ایک تشت لایا گیا، ایک
لوٹا لایا گیا کہ اس کے ہاتھ دھلوائے جائیں، تو امام نے کہا لاؤ میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ اس نے کہا مولا یہ جسارت میں کیسے تحمل کروں گا؟ کہا نہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں تو مان لو۔ خیر اس نے مان لیا، مولا نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، وہ 1/3 تشت بھر گیا۔ تو مولا نے کہا اس پانی میں کیا؟ اس نے کہا پانی میں یہ وہی دھون ہے۔ کہا نہیں، غور سے دیکھو۔ کہا غور سے دیکھا، کہا اوہ یہ تو مثلا سفید موتی ہیں۔ دوبارہ ہاتھ دھلوایا، پھر 1/3 اور پر ہو گیا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا دھون ہے۔ پھر کہا غور سے دیکھو، کہا یہ تو مثلا فرض کریں یاقوت سرخ ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی ہوا، اور پھر ایک اور جواہرات میں سے ایک اور قیمتی پتھر اس میں بھر گیا۔ یہ 3 طرح کے پتھروں سے بھرا ہوا تشت مولا نے کہا یہ لے جاؤ اور جا کے اپنی زوجہ کو ہماری طرف سے دینا کہ یہ ہم نے اس کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اس دفعہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیج رہے۔ اب وہ گھبرا گیا کہ مولا کو تو پتہ چل گیا، اور یہ وہ خیر اس نے معافی تلافی کی، کہا نہیں کوئی بات نہیں تم اس کو بھیجو۔ پھر یہ اس کا قصہ خیر آگے بھی ہے، لیکن میں اب آگے نہیں جا رہا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ امام کو ہدیہ بھیجیں مگر امام آپ کے لیے ہدیہ نہ بھیجیں؟ منتہا بعض ہدایہ ائمہ کی طرف سے ہمیں جو ملتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ شاید ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، درک نہیں کر پاتے کہ یہ امام کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو روایتیں بہت، میں عرض کرتا ہوں اکثر اس قسم کے موارد میں کہ دیکھیں پرانے زمانے میں، آج بھی ہوتا ہوگا، اب اتنا زیادہ رواج نہیں رہا، اس لیے مجھے نہیں آئیڈیا، یا ہم بچوں سے بڑے ہو چکے ہیں بلکہ اب تو بوڑھے ہی ہو گئے، تو اس لیے اتنا آئیڈیا نہیں رہا کہ اب کیا ہوتا ہے آج کل۔ اور ویسے بھی پہلے جس طریقے سے گھروں میں سلائیاں کی جاتی تھیں اب اس طریقے سے ہوتی بھی نہیں ہیں، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا جی اماں کو کوئی کپڑا سلوانا ہوتا تھا وہ ایک قطرن اتار کے دیتی تھی بچے کو، جاؤ بیٹا اس کا دھاگا لے آؤ۔ وہ دھاگے والی دکان پہ جاتا تھا، اس کے پیچھے پورے شیلف میں وہ دھاگے کے ڈبے پڑے ہوئے ہوتے تھے، ایک نلکی جو ہے وہ باہر رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ میچ کرتا تھا اور میچ کر کے دیکھتا تھا کہ یہ کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ جب میچ ہو جاتا تھا تو اس میں سے وہ نکال کر پھر دیتا تھا۔ فقیہ یہی کام کرتا ہے، جب ایک مسئلہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، مثلا ان کو اگر بتایا جائے کہ اس طرح ہمارے ہاں رائج ہے کہ یہ کام کیا جاتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ یہ فقہ کے جو مختلف چیپٹرز ہیں یہ کس کے ساتھ سیٹ بیٹھتا ہے۔ مثلا یہ بیٹھتا ہے ایک ایسے عنوان کے ساتھ کہ جس کو روایتوں میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اصول کافی میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں، مستدرک میں بھی آپ کو یہ روایتیں مل جائیں گی، اور اللہ نیکی دے آپ کو محاسن برقی میں بھی آپ کو یہ روایتیں ملیں گی، اور مختلف کتابوں میں یہ روایتیں آپ کو ملیں گی۔ آغا رئی شہری کی میزان الحکمہ ہے، اس میں اگر آپ اطعام کے کیونکہ وہ الفابیٹیکل ہے، الف طاء عین می الف میم، اطعام میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ روایتیں یا اس جیسی یا اس میں سے بعض روایتیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ تو روایتوں کا ایک ذخیرہ ہے اطعام مومن کے حوالے سے، یعنی مومن کو کھانا کھلانا، یہ ایک اچھی روش ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے، اور اثرات ہیں اس کے مومن کو کھانا کھلانے کے۔ ایک خاتون، اب یہ بھی بہت اجمالی طور پہ میں تھیم پیش کر رہا ہوں، ایگزیکٹ قصہ آپ کی خدمت میں نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک تھیم پیش کر رہا ہوں کہ ایک خاتون تھی جو اپنے شوہر کی انہی حرکتوں سے بڑی پریشان تھی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا، اس کے لیے کھانا بناؤ، اس کی پذیرائی کرو، اس کو کھانا کھلاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو پتہ ہے عورتوں کو تو ان چیزوں سے اس لیے چڑ چڑھتی ہے کہ بالآخر ان کا کام بڑھ جاتا ہے۔ تو بڑی پریشان ہو کے آئی رسول خدا کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں پہنچی، آگے رسول خدا سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس طرح میرا شوہر ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ اتنے مہمان نہ بلایا کرے، اتنے ہر وقت کھانا، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ رسول خدا نے اس کی بات سن لی۔ اچھا کہا یہ بتاؤ مجھے مہمان بناؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ سر آنکھوں پر آپ تشریف لائیں، کب تشریف لائیں گے؟ جب بھی آپ تشریف لانا چاہیں۔ رسول خدا نے مثلا کہا جی فلاں دن میں آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رسول خدا داخل ہوئے گھر میں، کھانا وانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اب رسول خدا نے بظاہر اس روایت سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت سے اس کی آنکھوں پر تصرف کیا اور اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے سمجھے پردے ہٹائے، تو اس نے دیکھا کہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی حشرات اور بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ رسول خدا کے پیچھے پیچھے باہر جا رہی ہیں۔ بس یہی رسول خدا کو دکھانا تھا، اور اس کے بعد سے اس کو پھر اعتراض ختم ہو گیا، اور یہ روایتوں میں بھی ہے۔ اب اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو میں آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کروں گا جس روایت میں
یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کی کھانا کھلاتا ہے تو اس کھانے کے نتیجے میں اس کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، وہ میں بھی آپ کی خدمت میں بعض روایتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اب مجھے خود اتنی زیادہ روایتیں ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں آپ کی خدمت میں کون سی روایت پیش کروں۔ چلیں پہلے کچھ روایتیں جو شوق دلانے والی ہیں، اس کے بینیفٹس کو بیان کر رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کو، کسی مومن کو، کسی حتیٰ بعض میں تو لفظ مسلم بھی آیا ہے، اس کو اگر کھانا کھلائے تو اس کے اثرات کیا ہیں۔ پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، جس میں مولا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا ابا المقدام واللہ، اللہ کی قسم، لئن اطعم رجلا من شیعتی، اگر تم میرے شیعوں میں سے کسی ایک شیعہ کو کھانا کھلاؤ، یہ احب الیہ من ان اطعم افقا من الناس، یہ اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ تم لوگوں میں افق کو کھانا کھلاؤ۔ پوچھا یہ افق کتنا ہوتے لوگ ہوتے ہیں؟ کہا 1,00,000 لوگ، یعنی ایک شیعہ کو کھانا کھلانا 1,00,000 غیر شیعہ کو کھانا کھلانے سے زیادہ محبوب ہے امام باقر علیہ السلام کو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ روایت دیکھیے، یہ ابو الحسن ثالث سے ہے، قالا لما کلم اللہ موسیٰ ابن عمران، جب پروردگار عالم نے موسیٰ ابن عمران سے تکلم کیا، قالا موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا الہی ما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجہک، جو تیری خوشنودی کی خاطر کسی مسکین کو کھانا کھلائے تو اس کی جزا کیا ہے؟ قالا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، آمر منادیا ینادی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، میں میرے امر سے منادی قیامت کے دن لوگوں کے درمیان ندا کرے گا، منادی کرے گا کہ انا فلان ابن فلان من عتقاء اللہ من النار، کہ فلاں ابن فلان یعنی جس نے کھانا کھلایا ہے یہ آتش جہنم سے آزاد ہونے والے افراد میں شامل ہے۔ بس کھانا کھلانا انسان کو آتش جہنم سے نجات دیتی ہے۔ چھٹے امام کی روایت، من لقم مؤمنا لقمۃ حلا، یہ بھی یہ میٹھا کھلانے کے حوالے سے خاص، کسی کو آپ حلوہ کھلائیں، مٹھائی کھلائیں، میٹھا کھلائیں۔ من لقم مؤمنا لقمۃ حلاوۃ، جو کسی مومن کو کوئی میٹھی چیز کا لقمہ کھلائے، صرف اللہ بہا عن مرارت یوم القیامہ، خدا قیامت کے دن کی تلخیوں سے اس کو بچا لے گا۔ عجیب روایت ہے یہ ایک۔ دوسرا، یہ قیامت کی تلخیاں ہیں، من اطعم اخاہ حلاوتن، جو اپنے مومن بھائی کو کوئی میٹھی چیز کھلائے، اذهب اللہ عنہ مرارت الموت، موت کی سختی اور تلخی بھی اس سے اٹھا لی جائے گی۔ بس میٹھا کھلانا موت کی سختی سے بھی نجات دیتا ہے، اور میٹھا کھلانا یوم قیامت کی سختیوں سے بھی انسان کو نجات دیتا ہے۔ پھر رسول خدا سے کسی شخص نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے رسول خدا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ سب کو شوق ہے جنت میں جانے کا، سب چاہتے ہیں جنت میں جانے کا۔ کہا ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں جاؤں۔ قال ان من موجبات المغفرۃ بذل الطعام و افشاء السلام و حسن الکلام، 3 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں کہ یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ دیکھیں جب انسان کی مغفرت ہوگی پھر جنتی بن جائے گا۔ مغفرت کے اسباب میں سے 3 چیزیں ہیں، بذل الطعام، کسی کو کھانا دینا، و افشاء السلام، ظاہراً کھلم کھلا سلام کرنا، و حسن الکلام، اور اچھی انداز سے بات کرنا۔ چھٹے امام کہتے ہیں ان اللہ عز وجل یحب احراق الدماء، پروردگار عالم خون بہانا پسند کرتا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی، پروردگار عالم نے تو خون بہانے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ کون سا خون بہانا ہے؟ لکھتے ہیں للطعام، کھانا کھلانے کے لیے، مثلا گوسفند کو ذبح کرنا، گائے کو ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنا، اب مہنگائی کے زمانے میں مرغی کو ذبح کرنا مثلا،
خلاصہ خون بہانا یہ کنایا ہے کھانا کھلانے سے، کہ پروردگار عالم خون بہانا اور کھانے کھلانے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام باقر فرماتے ہیں کان امیر المومنین یقول، امیر المومنین فرماتے تھے کہ ان اہل بیت امرنا، ان اہل بیت امرنا، ہم اہل بیت کو امر کیا گیا ہے کہ ان نطعم الطعام، کہ ہم لوگوں کو طعام کھلائیں، نؤدی فی الناس النائبہ ونصلی اذا نام الناس اذا نام الناس، اور کیا کہتے ہیں، لوگوں کی سختیوں کو دور کریں اور ہم نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ یا چھٹے امام کی روایت من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام، ایمان کا جز ہے کھانا کھلانا اور کیا کہتے ہیں اچھا حسن اخلاق اختیار کرنا۔ میں نے کہا نا اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ چھٹے امام کی روایت کالا من احب الاعمال الی اللہ، خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل، پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے، پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے کہ اشباع جوعۃ المومن، کسی مومن کی بھوک کو ختم کرنا، اور تنفیس قربت ہی، یا کسی مومن کی مشکل کو حل کرنا، اور قضاء دین ہی، یا کسی مومن کے قرضے کو ادا کرنا۔ یہ اگر یہ عجیب روایت ہے، یہ بھی چھٹے امام کی روایت ہے، پانچویں امام کی روایت ہے، چھٹے امام کی، جو اپنے والد یعنی امام باقر سے، جو پیغمبر سے نقل کرتے ہیں، قالا الرزق کو۔ دیکھیں ہم پریشان ہوتے ہیں نا، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کسی کو کھانا کھلائیں گے ہمارے لالے پڑ جائیں گے، نہیں، ایمان اپنا ہمارے کمزور ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اچھا یہ روایت سنیوں نے بھی نقل کیا، پیغمبر فرماتے ہیں الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السنام، کہتے ہیں سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، دیکھیں نا وہ چربی کا لوتھڑا ہوتا ہے ایک، اس میں اگر آپ چھری گھونپیں گے تو تیزی سے اندر چلی جائے گی، کوئی ہڈی تو نہیں ہے کوئی کہ رکاوٹ بنے، وہ تیزی سے اندر جاتی ہے۔ کہتے ہیں جتنی تیزی سے چھری اس کوہان میں جاتی ہے، اس سے زیادہ سرعت سے رزق اس شخص کے پاس پہنچتا ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو اطعام طعام کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو بہتر کریں، مضبوط کریں خدا کی ذات پر، خدا کے رسول کی ذات پر، اور ہم جو تلاش، ہم کہتے ہیں یار ہم 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے، اب یہ پیٹرول بڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لوگ سوچ میں پڑ گئے یار اب کتنا کام کریں، ہم کتنا کام کریں، 12 کے پہلے 18 گھنٹے کر رہے ہیں۔ کام بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، طریقے زندگی کے اپنے تبدیل کریں، رزق و روزی خود تمہاری طرف اسرع ہو، سرعت سے آئے گی، یعنی جتنی تیزی سے وہ چاقو اس کوہان میں جاتا ہے، اس سے جلدی اور اس سے زیادہ سریع رزق و روزی جو ہے وہ آپ کے پیچھے آئے گی اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک اور روایت بھی ہے جو چھٹے امام نے پیغمبر سے نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے میں اصل میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر مجھے مل جائے، کہ جس میں جو ہے وہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے وہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت چھٹے امام کہتے ہیں من اطعم مسلما حتی یشبعہ، اگر کوئی کسی مسلمان کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، لم یدر احد من خلق اللہ ما لہ من الاجر فی الآخرۃ، مخلوقات خدا میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کتنا اجر آخرت میں ملنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا، لا ملک مقرب، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، ولا نبی مرسل، نہ کوئی بھیجا ہوا نبی جانتا ہے،
الا رب العالمین، اگر کوئی جانتا ہے تو فقط خدا جانتا ہے۔ ثم قال، پھر پیغمبر فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، من موجبات المغفرت، مغفرت کی اسباب میں سے اطعام المسلم السغبان، سغبان یعنی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا۔ ثم تلا قول اللہ عز و جل، پھر سورہ بلد کی یہ آیت کی تلاوت کی، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ۔ سورہ بلد کی ظاہراً 14ویں آیت ہے، ترجمہ اب آپ خود جا کے قرآن میں دیکھ لیجئے گا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو پروردگار عالم 3 جنتوں سے اس کو، یہ روایت رسول خدا فرماتے ہیں، من اطعم ثلاثۃ نفر من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے 3 لوگوں کو کھانا کھلائے، اطعمہ اللہ من ثلاث جنان فی ملکوت السماوات، پروردگار عالم آسمانوں کی جنتوں میں سے اس کو 3 جنتوں سے کھانا کھلائے گا، الفردوس و جنت عدن و طوبى شجرۃ تخرج من جنت عدن غرسها ربنا بیدہ، فردوس سے، جنت عدن سے، اور طوبہ جو درخت ہے کہ جو جنت عدن سے نکلتا ہے اور جس کو پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے بویا ہے، جو 4 مسلمانوں کو کھانا کھلاتے تعدل محررۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یعنی واقعاً عجیب روایتیں ہیں۔ پانی پلانے کے بارے میں بھی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، من سقا مومنا شربۃ من ماء، اگر کوئی مومن کسی کو پانی پلائے، من حیث یقدر علی الماء، جب کہ وہ پانی کے یعنی پانی تھا اس کے پاس اور پلائے، قدرت تھی پانی پر، آتاہ اللہ بکل شربۃ 70,000 حسنہ، خدا اس کو ہر گھونٹ کے بدلے 70,000 نیکیاں دیتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس پانی نہیں تھا، بس یہی ہے جو ہاتھ میں ہے، دوسرے اور پانی موجود نہیں ہے، اور وہ اس کو پانی پلائے، فَكَأَنَّهَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِّن وُلْدِ اسماعیل، گویا ایسا ہے کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ یہ پانی پلانے کا اجر و ثواب ہے۔ اور بھی روایتیں ہیں، وَمَنْ سَقَى كَبِدًا حَرَامٍ مِّن بَهِیمَةٍ أَوْ غَیْرِهَا أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ، جو کسی شدید پیاسے کو پانی پلاتا، پروردگار عالم اس دن اس کو اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کسی کا کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ بہرحال جو میں یہ روایتیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، میرا خیال ہے انہی روایتوں کے اوپر اگر ہم اکتفا کر بھی لیں تو یہ بھی کافی ہے کہ انسان کو احساس ہو سکے کہ کتنی بڑی نیکی ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے چلیں، ایک روایت ہے، اس روایت کا میں ایک حصہ صرف ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ روایت چلتے چلتے راوی سے مولا پوچھتے ہیں کہ کیا تم مومنین کو اپنی منزل اپنے گھر بلاتے ہو؟ قلت نعم، ما آکل الا و معی الرجلان والثلاثہ و اقل و اکثر، کہتے ہیں میں کبھی کھانا نہیں کھاتا مگر کہ 1 یا 2 یا 3 یا 4 کچھ لوگ خلاصہ میرے ساتھ سفرے پر ہوتے ہی ہیں۔ فقال ابو عبداللہ، چھٹے امام نے کہا، اما انا فضلہم علیکا اعظم من فضلک علیہم، ان کی فضیلت تم پر، یہ وہی روایت ہے، ان کی فضیلت تم پر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کے اوپر فضیلت رکھو۔ یعنی تم جو کھانا کھلا رہے ہو تمہاری فضیلت کم ہے، وہ جو تمہارے ساتھ سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ان کی فضیلت تم پر زیادہ ہے۔ اس کو بھی تعجب ہوا، آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا، یہ کیا بات ہوئی، میں کھانا کھلانے والا ہوں میری فضیلت کم ہے اور وہ کھانا کھانے والے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہو گئی، اس کو بھی تعجب ہوا۔ فقلت جعلت فداک اطعمہم طعامی او طعہم رحلی ویکون فضلہم علی اعظم، میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، میں ان کو جگہ دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود ان کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے۔ قال نعم، کہا امام نے کہا ہاں۔ کیوں؟ یہ وہی تھی روایت جو میں ڈھونڈ رہا تھا نا، یہ اس کا جملہ یہی ہے۔ کہا انہم اذا دخلوا منزلک دخلوا بمغفرتک و مغفرت عیالک، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب یہ تمہارے گھر میں آتے ہیں تو ان کا گھر میں آنا تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَإِذَا خَرَجُوا مِن مَنزِلِكَ خَرَجُوا بِذُنُوبِكَ وَذُنُوبِ عِيَالِكَ، اور جب یہ تمہارے گھر سے نکلتے ہیں کھانا کھانے کے بعد
تو تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تمہاری بخشش کا، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک مہمان آتا ہے، کھاتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے اخروی تحفے لے کر آ رہا ہے، آپ کی مغفرت کا ذریعہ، آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ بہرحال یہ تو وہ روایتیں تھیں جو آپ کو ترغیب دلا رہی ہیں کہ کھانا کھلاؤ، کتنا اجر و ثواب ہے، کتنے بینیفٹس ہیں، جنت، آخرت، قیامت، موت، ان سارے۔ ایک روایت اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس ٹاپک کے حوالے سے آخری روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے علل الشرائع جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، درست؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت ساری شریعت کے احکام ایسے ہیں جن کی وجوہات ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور نہ ہی خدا نے بیان کیے، خدا اور رسول اور ائمہ نے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں 100% ہر حکم کی وجہ بیان ہو جائے ہمارے لیے، تو پھر ہمارے اندر تو وہ جذبہ تو نہیں ہوا نا کہ خدا نے کہا ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں، ہم تو پھر اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ تو جو اسلام کی تھیم ہے، الاسلام هو التسلیم، اسلام یعنی سر تسلیم خم کرنا، یہ جذبہ انسان میں ایجاد نہیں ہوتا، اور خدا چاہتا ہے یہ جذبہ ایجاد ہو، اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ظاہراً حکمتیں احکام کی بیان نہیں کی ہیں۔ اور یاد رکھیں، جتنے بھی احکام پروردگار عالم کی طرف سے خاص طور پہ عبادات آئے ہیں، ان کی حکمتیں کیا ہیں آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی، آپ جتنا زور لگا لیں۔ میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں، آپ اس کے اوپر سالہ سال لگا کے سوچیں، اور پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی عقل کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ پہلی مثال، وضو میں آپ کو چہرہ دھونا ہے، اور کونی سے انگلی کے سرے تک ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح اور پیروں کا مسح۔ اچھا، دھونے والے اعضاء میں کہتے ہیں جی سوئی کی نوک کے برابر بھی آپ کا چہرہ یا بازو نہ دھلا تو آپ کا وضو باطل ہے۔ میرا سوال یہیں پر ہے، اتنا بڑا چہرہ، اس میں سے سوئی کی نوک کتنی ہوتی ہے؟ اگر نہ دھلے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اتنی سا ایک ڈاٹ دھل جائے تو وضو صحیح، نہ دھلے تو وضو باطل۔ وجہ کیا ہے؟ کیا حکمت کیا اس کی؟ ذرا آپ اپنی عقل سے پوچھ کے بتائیے گا مجھے، اگر سمجھ میں آئے تو مجھے بھی شیئر کیجیے گا۔ یہ ایک، آپ کی خواتین کے کہتے ہیں جی نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہو سکتا، نیل پالش ہٹا دیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب حالا فرض کریں ناخن اوپر تو پانی پہنچ گیا نا، چلیں نیچے نہیں بھی پہنچا ناخن پہ، تو نیل پالش کے ہونے نہ ہونے سے شریعت کو کیا فرق پڑتا ہے کہ نیل پالش نہ ہو تو ہو جائے گا وضو اور ہو تو نہیں ہوگا، یا غسل ہو جائے گا اور ہو تو نہیں ہوگا؟ اس میں شریعت کو اتنی کیا سینسیوٹی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی وجہ سمجھ میں آئے تو بتائیے گا مجھے۔ بکرا ذبح کرتے ہیں آپ، فرض کریں سامنے قبلہ ہے، آپ نے بکرا لٹایا، یہ بکرا لٹایا، آپ نے لوہے کی چھری کی بجائے آپ نے تیز شیشے سے اس کی چاروں رگیں کاٹ دیں، بسم اللہ بھی پڑھا، قبلہ رخ بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، اور چاروں رگیں جو ہوتی ہیں موٹی یہاں کی 4 رگیں وہ آپ نے کاٹ دی، مگر لوہے کی چھری کی بجائے آپ نے شیشے سے کاٹ دیں۔ لوہے کی چھری آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، شیشے سے کاٹ دیں۔ فقہا کہتے ہیں جی یہ ایک بکرا آپ کا مردار ہو گیا، نہیں کھا سکتے آپ۔ چھری چینج کر دیں، کام وہی ہے، سب وہی کام کیے، صرف چھری چینج کر دی، یہی بکرا حلال ہو گیا۔ کیا فرق پڑا بھائی؟ رگیں کٹوانی تھی کاٹ دی، جو شرائط آپ نے بیان کی تھی ساری میں نے اوبے کی، صرف چھری کا مسئلہ نہیں رکھا میں نے خیال۔ تو بکرے کو کیا فرق پڑا؟ بکرا تو کٹ گیا نا، پھر کیوں جو ہے یہاں پر صورتحال نہیں بنتی؟ میری عقل تو کوئی جواب نہیں دیتی، آپ کی عقل دے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اب فرض کریں اگر 1000 مسئلے نا، تو ائمہ نے 50-100 مسائل میں کہیں نہ کہیں وجوہات بیان کی ہیں، ان کو جمع کیا ہے اور یہ کتاب بنائی ہے جناب شیخ صدوق نے، علل الشرائع، شریعت کی علتیں، احکام شریعت کی علتیں یا بعض امور شریعت کی علتیں۔ اب اس میں ایک چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 41، علت التی، اس چیز کی علت
من اجلہ، جس کی وجہ سے امتحان اللہ عز و جل یعقوب کہ خدا نے حضرت یعقوب کا امتحان لیا، وابتلاہ بالرؤیا التی رآہا یوسف، اور وہ خواب جو یوسف نے دیکھا اس میں مبتلا کیا، حتی جرا من امرہ ما جرا، یہاں تک کہ جو چیزیں جاری ہونی تھی حضرت یعقوب اور آل یعقوب کے حق میں وہ جاری ہوئیں۔ کیوں ہوا یہ کام؟ دیکھیں مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کی آل کے اوپر جو اتنی مشکلات اور سختیاں آئیں اور پریشانیاں آئیں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن جب بیان کرنے والا معصوم امام ہو جائے تو وجہ پتہ چلتی ہے، امام بیان نہ کرتے یقین مانے ہمیں پتہ نہ چلتا۔ یہ روایت ظاہراً چوتھے امام کی ہے کیونکہ راوی اس کے ابو حمزہ صومالی ہیں۔ قال صلیت مع علی بن الحسین علیہ السلام، جی ہاں راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد کے ساتھ نماز پڑھی فجر کی مدینہ میں جمعے کے دن۔ فلما فرغ من صلاتہ و صبحتہ، جب امام علیہ السلام نماز سے اور تسبیحات سے فارغ ہو گئے، نہض الی منزلہ، اٹھے اور منزل کی طرف چلنے لگے، وانا معہ، میں ان کے ساتھ تھا۔ فدعا مولاہ لہو فدعا مولاتن لہو تسمى سکینہ، انہوں نے اپنی ایک کنیز جس کا نام سکینہ تھا کو آواز دے کے بلایا، فقالا لہا، اور اس کو کہا، لا یعبر علی بابی سائل الا اطعمتموہ، یاد رکھو کہ میرے دروازے سے کوئی سائل نہ جائے مگر یہ کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ، یعنی کھانا کھلائے بغیر میرے دروازے سے کوئی پلٹنا نہیں چاہیے۔ یہ امام نے اس کنیز کو کہا، کیوں کہا؟ فإن اليوم یوم الجمعہ، اس لیے کہ آج کا دن جمعے کا دن ہے۔ قلت لہو، راوی کہتا ہے مولا نے تو کنیز کو کہہ دیا، اب راوی مولا سے سوال کر رہا ہے، کہتے قلت لہو، میں نے مولا سے پوچھا، لیس کل من یسأل، دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آغا مثلا فرض کریں بعض لوگ آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنے مستحق نہیں ہیں، یا جو فقیروں یہ جو روڈوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم مستحق ہیں مستحق نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مستحق نہ بھی ہوں تو ہم ان کو دیں۔ میں تو ایک اور روایت کی وجہ سے ان کو کہتا ہوں کہ آپ اگر اس نے ہاتھ پھیلا کے اپنی عزت خراب کی ہے تو آپ نہ دے کر اپنی عزت خراب نہ کریں، یہ روایت کا مفہوم ہے۔ تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ دے دیں، چاہے 5 روپے کا سکہ پکڑائیں لیکن دیں ضرور، یہ ٹینشن نہ لیں کہ وہ مستحق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو آپ کی نیکی کا اجر آپ کے دینے پہ ملے گا۔ آپ خدا کی خاطر دے رہے ہیں، خدا کی راہ میں دے رہے ہیں، ائمہ کے فرمان کی وجہ سے دے رہے ہیں، اب وہ مستحق ہو نہ ہو وہ جو بھی ہو چھوڑ دیں، آپ دیں، آپ کو آپ کا اجر مل گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، کتنا بڑا مالدار آدمی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو عادت ہو جائے گی، وہ اب آپ کا سردرد نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی امام علیہ السلام کو راوی نے یہی کہا مولا آپ نے کہا کوئی بھی آئے کھانا کھائے بغیر نہ بھیجنا، تو ہر آنے والا تو مستحق نہیں ہوتا، ممکن ہے کوئی مستحق ہو، ممکن ہے کوئی مستحق نہ بھی ہو۔ تو مولا کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیا مولا نے۔ مولا فرماتے ہیں فقال یا ثابت، اے ثابت، ابو حمزہ صومالی کا نام، اے ثابت، اخاف ان یکون بعض من سألنا محقا فلا نطعمہ ونردہ فینزل بنا اہل البیت ما نزل بیعقوب وآلہ اطعموہ 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 اطعموہ۔ مولا کہتے ہیں کہ اے ثابت، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ جتنے بھی فرض کریں 10 لوگ آئے ہیں، ان 10 میں سے بعض ایسے ہوں جو واقعی مستحق ہوں اور ہم ان کو رد کر دیں اور ان کو کھانا نہ کھلائیں، اور اس رد کرنے کی وجہ سے، کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے ہم اہل بیت پر وہی مشکلات اور مصیبتیں اور ابتلاعات آئیں کہ جو یعقوب اور آل یعقوب پر آئے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یعقوب اور آل یعقوب پر کیوں مصیبتیں ہیں۔ آگے بھی ہے یہ روایت، مستحق کو کھانا نہ کھلانا یہ سبب بنتا ہے کہ یعقوب اور آل یعقوب پر بھی مصیبتیں آئیں۔ اب امام اسی دلیل کو یہاں لے کر آ رہے ہیں نا کہ میں بھی اگر یہ کروں گا تو ممکن ہے ہمارے اوپر بھی وہی ہو، تو اس روش سے امام کی ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گویا ایک سنت الہی ٹائپ کی چیز ہے کہ آل یعقوب نے یہ کام کیا، ان پہ مصیبتیں آئیں،
امام ڈر رہے ہیں کہ میں کروں گا تو مجھ پہ بھی آئیں گی، تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم کریں گے تو ہم پہ بھی یہ ابتلاعات اور مصیبتیں اور مشکلات آ سکتی ہیں۔ اب آگے روایت دیکھیں، امام نے کہا لہٰذا تم حتماً کھانا کھلاؤ، یعنی کہنا امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ سوچو کہ بعض مستحق نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض مستحق ہوں، تو آپ مستحقین کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب کو کھانا کھلا دو۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ انا یعقوب کانا یذبح کل یوم کبشن، یعقوب ہر دن ایک گوسفند ذبح کرتے تھے، فیتصدق منہ، اس سے صدقہ بھی دیتے تھے، ویاکل ہوا وعیالہ منہ، اور خود اور اپنے بال بچے بھی ان سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا کیا، وَإِنَّ سَائِلًا مُؤْمِنًا صَوَّامًا مُحِقًّا لَهُ، ایک دن ایک سائل مومن بھی تھا، روزے دار بھی تھا، حقدار بھی تھا، اور لہو عند اللہ منزلۃ، خدا کی بارگاہ میں ایک منزلت اور مقام رکھتا تھا، وکانا مجتازن غریباً، وہ گزر رہا تھا، مسافر بھی تھا، آترا علی باب یعقوب عشیۃ جمعہ، شب جمعہ وہ یعقوب کے دروازے پہ آیا، وہیں سے گزر ہوا اس کا، اندہ اوان افطار ہی، افطار کے ٹائم پر، یہتف علی باب ہی، آواز دی ان کے دروازے پہ، اطعم السائل المجتاز الغریب الجائع من فضل طعامکم، اے گھر والو ایک ایسا سائل جو گزر رہا ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، بچے ہوئے کھانے میں سے اس کو بھی کچھ کھلا دو۔ یہتف بذالک علی بابہ مرارن، کئی مرتبہ اس مسافر نے پکارا، آواز دی کہ غریب مسافر ہوں، بچے ہوئے کھانے میں سے کچھ کھلا دو، اور ایسا نہیں کہ ان تک آواز نہیں جا رہی تھی، وہم یسمعونہ، یہ لوگ جو اندر بیٹھے افطار کر رہے تھے، یعقوب اور آل یعقوب، وہ سن رہے تھے اس کی آواز، وقد جہلوا حقہ، البتہ اس کے مستحق ہونے کو نہیں جانتے تھے، ولم یصدقوا قولہم، اور وہ اس کی بات کی تصدیق بھی نہیں کر رہے تھے، فلما یئسا، اب جب یہ مایوس ہو گیا سائل کہ کھانا نہیں ملے گا، ان یطعموہ وغشی اللیل، اور رات چھا گئی، استرجع، پلٹ گیا، واستعبرا، اور گڑ گڑایا، رویا، وشکا جوعہ الی اللہ عز وجل، اور اپنی بھوک کی شکایت کی خدا کی بارگاہ میں، وبات طاویا، بھوکا سویا، واصبح صائما جائعا صابرا، اور جب اٹھا تو پھر روزے سے تھا، بھوکا تھا، صبر کرنے والا تھا، حامدا للہ، خدا کی حمد کرنے والا تھا۔ یہ تو بھوکا سویا، بھوکا اٹھا، لیکن دوسری طرف وبات یعقوب و آل یعقوب شبعا بطانا، یعقوب اور آل یعقوب پیٹ بھر کر سوئے، وَأَصْبَحُوا، اور جب صبح اٹھے، وَعِنْدَهُمْ فَضْلَةٌ مِّن طَعَامِهِمْ، وہ بچا ہوا کھانا بھی ان کے پاس تھا، یعنی صبح بھی انہوں نے بھوکے نہیں رہنا تھا، صبح بھی کھانا تھا، رات کو بھی پیٹ بھر کے سوئے۔ قال، امام کہتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ یعقوب، اب یہاں پر یہ غور کیجیے گا، پروردگار عالم نے حضرت یعقوب پر وحی کی، فی صبیحۃ تلک اللیلہ، شب جمعہ تھا نا وہ، اسی کی صبح یعنی جمعے کی صبح، لقد اذللت یا یعقوب عبدی ذلۃ استجررت بها غضبی، اے یعقوب تو نے میرے ایک بندے کی تذلیل کی ہے جس کی بنا پر میرا غضب تجھ پر جاری ہوا، واستوجبت بها ادبی، اور تو مستحق تعدیب ہو گیا ہے، ونزول عقوبتی، اور تو مستحق ہو گیا اس بات کا کہ تیرے اوپر میرا عقاب نازل ہو، وبلوایا علیکہ، اور میری مشکلات اور مصیبتیں تیرے پر نازل ہوں اور تیری اولاد پہ نازل ہوں۔ یا یعقوب، اے یعقوب، انا احب انبیاء الیہ، انبیاء میں سے محبوب ترین میری نزدیک وہ ہیں، اور اکرمہم، اور مکرم وہ ہیں، علیہ من رحم مساکین عبادی وقربہم الیہ، جو میرے مسکین بندوں کی پر رحم کرتے ہیں اور ان کو اپنے قریب لے کر آتے ہیں، نہ یہ کہ وہ پکارتا رہے اور آپ سنیں ہی نہیں۔ یہ روایت ہے تو آ گئی، لیکن میرے جو مطلوب تھا وہاں تک میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ بس اب آخری ایک دو باتیں کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ دیکھیے اس روایت میں امام سجاد علیہ السلام نے ایک فارمولہ دیا ہے، اور فارمولہ یہ دیا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاؤ گے جو واقعی حقدار تھا، تو ممکن ہے، امکان ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں اسی طرح جس طرح آل یعقوب پر آئیں۔
آپ دیکھیں ذرا معاشرے میں مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں ہم لوگ یہی حرکت تو نہیں کہیں کر رہے۔ دیکھیں پروردگار عالم، ہم لوگ تو بعض چیزوں کو انتہائی مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن نظام الہی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ پروردگار عالم یہ جو زلزلہ، سیلاب وغیرہ آتے ہیں، پروردگار عالم اس زلزلے سیلاب کو ان لوگوں کو کہ جو خاص طور پر یہ کام کر سکتے ہیں ان کے مغفرت اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے پروردگار عالم، تاکہ وہ اپنے مال سے دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ ہم اگر کسی کو کھانا دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، 10 شرطیں لگاتے ہیں، کسی اور سے نہیں لوگے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا۔ بابا دیکھیں، آپ کا کسی کی ہیلپ کرنا، دیکھیں یہ بھی روایتوں میں، اب میں نے کہا نا میں ساری تو نہیں پڑھ سکتا تھا، آپ کو اگر میں آسان طریقے، میں نے کہا نا کافی میں موجود ہیں، مستدرک میں موجود ہیں، اس علل الشرائع میں من لا یعذر الفقیر میں بھی شاید مل جائیں آپ کو، لیکن محاسن برقی میں، مختلف کتابوں میں آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، آپ گوگل پہ طعام مومن کو کھانا کھلانا لکھیں، آپ دیکھیں کتنی روایتیں آتی ہیں، ریفرنسز، میں نے بھی اسی میں سے روایت نکال کے یہ کتاب نکالی ہے۔ اس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں بھی کرنا چاہیں، اگرچہ اس میں ریفرنسز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ریفرنس دیا، میں نے کتاب نکالی، اس میں یہ روایت موجود تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آخری قصہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور زحمت تمام۔ یہ قصہ اب دیکھیں، اس کی اوتھینٹسٹی مجھ سے مت پوچھیے گا، یہ کسی نے مجھے سنایا تھا، شخص جو کہتے ہیں نا سینہ بسینہ چلنے والی چیز ہے۔ جامع کلاتھ تو خواتین بہت اچھی طرح جانتی ہیں، جامع کلاتھ کپڑا مارکیٹ ہے، وہاں کا یہ قصہ کسی نے مجھے سنایا۔ اس نے سنایا کہ وہاں پر ایک دکاندار تھا، دوسرے دکانداروں کی طرح ایک اور تھا، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی دکان پر ہمیشہ گاہک رہتا تھا، رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، یعنی اگر مندی کا عالم بھی ہو تب بھی اس کی دکان گاہکوں سے خالی نہیں ہوتی تھی، یعنی اس نے کبھی مکھیاں نہیں ماری۔ دوسرے اگر مکھیاں بھی مار رہے ہوں تو یہ کبھی مکھی نہیں مارتا تھا۔ اچھا دیکھیں، انسان ہے نا، بالآخر اطراف میں سارے وہی کپڑا بیچ رہے ہیں، یہ کوئی جنت کا کپڑا تو بیچ نہیں رہا، یہ بھی فیصل آباد کی فیکٹریوں سے بنے ہوئے کپڑے لا کے بیچ رہا ہے، دوسرے بھی وہی بیچ رہے ہیں، ایک ہی منڈی سے لائے ہوئے کپڑے جو اس کے پاس ہیں وہی دوسروں کے پاس ہیں، جو دوسروں کے پاس ہیں وہی اس کے پاس ہیں، لیکن بالآخر اس کا بک رہا ہے دوسروں کا، کبھی بکے کبھی نہ بکے، کبھی مندی کبھی گرمی کبھی سردی، لیکن اس کی ہمیشہ گرمی۔ اب تعجب بھی ہوتا تھا لوگوں کو، یار اس کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے اس کے کپڑے میں کہ اس کے پاس گاہک ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یقیناً حسد کرنے والے حسد بھی کرتے ہوں گے۔ ایک دن یہ نکلا رات کو فارغ ہو کر، گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی نہیں چلی، سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ایک ساتھ والا اس کا کوئی پڑوسی دکاندار، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو یہیں کہیں پارکنگ میں لگا دو اور پھر ہم ساتھ چلتے ہیں، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، راستے میں ہی پڑے گا تمہارا گھر، یا بالآخر نہیں بھی پڑے گا تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک تو ہے، لیکن میرے کو 5 منٹ کے لیے کہیں رکنا ہے، اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو۔ کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے خلاصہ گاڑی سائڈ میں لگائی کہیں، جو بھی بہرحال کیا اس کا، اس کے ساتھ بیٹھا، چلتے چلتے چلتے، یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا طارق روڈ پر، حتیٰ خود وہاں پر بھی مختلف جو ہوٹلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی ہوٹل کے پاس اس نے رکوائی گاڑی۔ اب یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہی والی بات ہے، گھر والوں کے لیے کھانا وانا پارسل لے کر آئے گا، تو یہ انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ وہ گیا اندر، گیا 2-4-5 منٹ بعد واپس آ گیا، آ کے بیٹھ گیا۔ کہا چلو، اس نے دیکھا خالی ہاتھ، کہا تعجب ہوا، اس نے کھانا نہیں لائے تم؟ کہا تم کھانا لینے نہیں گیا تھا؟ کہا پھر؟ کہا اصل میں میری روش یہ ہے، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہر روز رات کو اسی ہوٹل پر آتا ہوں اور مثلاً 100 آدمیوں کے کھانے کے پیسے اس کو دیتا ہوں کہ میری طرف سے 100 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا۔ یہ ہے اطعام کے اثرات۔ قیامت، موت، مغفرت، بخشش گناہوں کی، یہ تو اثرات اخروی ہیں نا، لیکن دنیا میں پیغمبر نے کیا کہا؟ رزق سرعت سے، اس سے زیادہ سرعت سے، کہ جس سرعت سے چاقو کوہان میں گھستا ہے اس سے زیادہ سرعت سے رزق کھانا کھلانے والے کی طرف بڑھتا ہے۔
یہ اس کا مصداق۔ آپ اگر آج کے زمانے میں، آج کل اس وقت واقعاً بہت مشکلات کا زمانہ ہے، ہم لوگ بعض اوقات نیکیوں سے، دیکھیں شرعی طور پر گھر والے مقدم ہیں نیکیوں کے لیے باہر والوں کی نسبت۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر والے اس کے بیچارے کزنز وغیرہ یا پھپھیاں وغیرہ یا اور دوسرے رشتہ دار، وہ پریشان ہیں، کھانے کو نہیں ہیں، پہننے کو نہیں ہیں، دوا دارو کے لیے نہیں ہیں، اور ان صاحب کی چیریٹیز ہی ختم نہیں ہوتی۔ دوسروں کو جو کہتے ہیں نا، دوسروں کو بانٹیں اپنوں کو ڈانٹیں، یہ ریکمینڈڈ چیز نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ یار ان لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، عادت ان کو بھی پڑتی ہے، اور صرف اسی بہانے سے آپ ان کو کیوں محروم کرتے ہو؟ جتنا جب تک جس حد تک کر سکتے ہو کرو، جہاں نہیں کر سکتے وہاں ہاتھ کھینچو نا، لیکن جو کر سکتے ہو اس کو بھی صرف اس لیے نہ کرو کہ عادت پڑ جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کو دے رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ قضائے دین مومن کی بھی روایت میں نے پڑھی، اسی طریقے سے مومن کی ہیلپ کرنا، مومن کی مدد کرنا، اس کے اوپر الا ماشاء اللہ روایتیں ہیں۔ آپ کسی مومن کو راشن دے رہے ہیں، وہ کھانا کھائے گا بھی۔ میں کہتا ہوں اگر کھانا نہیں بھی کھاتا، آپ سے لیا، آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھ، ہم تو کرتے نا، اس نے لیا پھر اسٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اس نے بیچ تو نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں اگر بیچ بھی دیا تو آپ نے جو کمانا تھا وہ تو کما لیا، آپ کو کیا پریشانی ہے وہ بیچ رہا ہے یا کھا رہا ہے؟ وہ بیچے گا بھی تو اپنا، اگر فرض کرو اس کو راشن کی ابھی ضرورت نہیں تھی، آپ نے راشن پکڑا دیا، وہ جا کے اپنی بچوں کی فیس دے دے گا، کیا مشکل ہے اس میں؟ ہم لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں، راشن دیا بیچ نہ دے، 2000 کا راشن دینا ہوتا ہے، 3000 کا راشن دینا ہوتا ہے، شرطیں لگاتے کسی اور سے نہ لے۔ انصاف سے بتائیں، آپ کے اپنے گھر کا راشن 3000 کا آتا ہے، آپ کا راشن 3000 میں پورا ہوتا ہے، جو آپ اس کو 3000 کے راشن کے بعد شرطیں لگاتے ہیں کہ کسی اور سے نہیں لینا۔ ارے نہ کریں یہ کام۔ جو کام آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں اس سے ڈیلنگ خدا سے کریں، آپ اس کی ڈیلنگ بندے سے نہ کریں، اس کی شرطیں بندے پہ نہ لگائیں۔ کام خدا کے لیے کر رہے ہیں تو خدا کی منشا اور مرضی کے حساب سے انجام دیں۔ نوازنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھائے، وہ بیچے، وہ راشن استعمال کرے، وہ فیسوں میں خرچ کر لے، وہ کپڑے بنا لے، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کو آپ کی نیت کا اجر و ثواب مل گیا۔ آپ نے اس کو کھانا پکڑا دیا، آپ کو کھانا دینے کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو مل گیا۔ اگر اتنا ہی ڈر ہے آپ کو تو پھر ہر روز ان کو بلایا کریں، گھر پہ بٹھا کے آرام سے کھانا کھلا کے پھر رخصت کیا کریں، تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ کھانا کھایا گیا ہے، بیچا نہیں گیا۔ ورنہ ان چیزوں کی ٹینشن لیے بغیر خدا کی خاطر آپ کسی کو نوازیں، کسی کی ہیلپ کریں، خود کھانا لوجہ اللہ۔ خدا حضرت موسیٰ والا جو مکالمہ تھا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تیری خاطر اگر کوئی کسی کو کھانا کھلائے تو خدا نے کہا کہ وہ غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب دوں گا میں۔ لہذا آخر میں یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں اس گفتگو کو۔ ہم پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو نیکیاں کرنے کی، خاص طور پہ رجب، شعبان، رمضان مہینے ہیں، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر جو نظر و نیاز ہم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو، یہ ایک پسندیدہ فعل ہے، آپ کو روایتیں اتنی ساری میں نے سنائی نا، پسندیدہ فعل ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کے جی ایسا ویسا، آپ کھانا کھلانے کی نیت سے کھلائیں، چلیں امام صادق کی ایک فاتحہ پڑھ دیں، اس کے اوپر امام صادق کو ہدیہ کر دیں، آپ کھانا کھلائیں۔ امام حسین کے نام پہ آپ کھلا رہے ہیں، روایتوں میں ہے۔ بات آئیے میں ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک بہت ہی طولانی روایت ہے، اس کے آخر میں جملہ یہ ہے کہ جب جناب زہرا اپنے شیعوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گی تو شیعہ پلٹ کے دیکھیں گے، خدا پوچھے گا اے فاطمہ کے شیعوں، جب تمہیں جنت کا اذن مل گیا اب کیوں منتظر ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میدان محشر میں لوگ ہمارے مقام و مرتبے کو پہچان لیں، ہم علی والوں کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا اچھا پلٹو، جس کسی نے بھی تمہیں فاطمہ کے نام پر کوئی لقمہ کھلایا ہو، فاطمہ کے نام پر کوئی پانی پلایا ہو، فاطمہ کے نام پہ کوئی لباس دیا ہو، فاطمہ کے نام پہ تمہاری کوئی مشکل حل کی ہو، اس کو پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے صورتحال۔ اہل بیت کے نام پر کھلانا، اہل بیت کے نام پر دینا، یعنی اگر اہل بیت کا نام بیچ میں آپ نام بھی لے کر آئیں تو اطعام فقیر و مسکین و مومن آپ کو جنتی بنا دیتا ہے،
اور اگر بیچ میں آپ اہل بیت کو لے آئیں تو یہ تو نور علی نور ہے. نیکی کا اگر اتنا سا ثواب ہے وہ آٹومیٹکلی اتنا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت کے نام پر کی جا رہی ہے، اہل بیت کو درمیان میں وسیلہ بنایا گیا ہے. لہذا کوشش کریں کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور جو نظر و نیاز کا کام آپ کر رہے ہیں اس کو اسی انداز سے، اس سے بہتر انداز میں انجام دیں. اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ